اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو بہت خاص ویڈیو ہے۔ جو عمل میں آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ اہل چشت کا خاص عمل ہے۔ میں محمد الیاس چشتی اہل چشت کا دل نکال کے آپ کو دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی جو بندہ بھی صبر سے، صدق دل سے اس عمل کو کر لے گا، تو چاہے وہ پریشانی کیسی ہی کیوں نہ ہو، آپ نے بچوں کی شادیاں کرنی ہوں، آپ کو کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو، لوگ آپ کی عزت نہ کرتے ہوں، یعنی تذکیر کے لیے بھی بہترین ہے۔ اور آپ جہاں بھی جائیں گے لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ صبر اور شکر کے ساتھ عمل کرنا شرط ہے۔ عمل بتانے سے پہلے دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور خاص اجازت کے لیے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں، جو اس کا باقاعدہ چلہ کرنا چاہے۔ دوستو، سورۃ اخلاص کی شان نرالی شان ہے۔ آپ دوست سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، پڑھا بھی ہوگا، طریقے بھی آپ نے بہت سے سن رکھے ہوں گے۔ جو میں طریقہ بتا رہا ہوں ممکن ہے کسی اور ویڈیو میں بھی آپ نے سن رکھا ہو، لیکن جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اہل چشت کی بزرگوں کی اجازت سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے سے ویسے تو بہت سارے طریقے ہیں، آج آپ دوستوں کی نظر ایک طریقہ کر رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ جو دوست بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائے گا وہ اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا۔ دوستوں، کرنا یہ ہے، کل 7 مارچ یعنی کہ ہفتے کا دن نکال کے مغرب کے بعد اتوار شروع ہو جائے گی، آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ ایک تو آپ کو ماہ رمضان شریف کے آپ آخری 12 راتیں مل جائیں گی، یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا، ان دنوں میں جو بھی عمل شروع کیا جائے وہ بہت فائدہ دیتا ہے۔ ماہ رمضان شریف بابرکت مہینہ چل رہا ہے، یہاں نیکیوں کوئی حد نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کس کو کیا دے گا۔ اگر ساتھ ساتھ اس کے یہ عمل بھی کر لیا جائے تو آپ کی مالی پریشانی، بچوں کی شادیوں کی پریشانی، الغرض جو بھی آپ کی پریشانی ہو، آپ اس کو سامنے رکھ کے اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی مدد ضرور فرمائے گا۔ درود ابراہیمی 21 بار شروع کرنے سے پہلے اور 21 مرتبہ ہی درود شریف سے پہلے آیت کریمہ ضرور پڑھیے گا۔ اگر عمل شروع کرنے سے پہلے عمل میں کامیابی کے لیے 2 رکعت نماز نفل کہ اللہ مجھے اس عمل میں کامیاب کرنا، 2 رکعت نماز نفل اپنی کامیابی کے لیے پڑھ لیے جائیں تو یہ سونے پہ سہاگا ہوگا، ورنہ آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے 21 مرتبہ آپ پڑھیں آیت کریمہ، پھر 21 مرتبہ درود ابراہیمی، اس کے بعد 313 مرتبہ سورۃ اخلاص۔ یہ ہو گیا ایک طریقہ۔ پڑھنی کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد یا حنان، اللہ الصمد یا منان، لم یلد یا کریم ولم یولد یا رحیم،
ولم یکن لہ کفوا احد یا عزیز۔ ایسے ہی آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہے تو پھر وہ اس کی تعداد کے مطابق پڑھے۔ 1002 مرتبہ ڈیلی کا عمل یہ کر رہے۔ اگر آپ دوست 313 مرتبہ کی یہ نیت کر لیں کہ جب تک میری زندگی ہے 313 مرتبہ کو اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا کہ میں یہ پڑھا کروں گا ہر روز۔ کبھی چھٹی بھی ہو جاتی ہے، چھٹی والے دن کم سے کم لیٹے لیٹے ہی اس کو 11 مرتبہ یا 10 مرتبہ ضرور پڑھ لیا جائے، اور کوشش کریں کہ اس میں چھٹی نہ ہو۔ جو بندہ 313 مرتبہ کی نیت کر لے گا کہ جب تک اللہ پاک نے مجھے زندگی دی ہے میں اس کو پڑھتا رہوں گا، آپ یقین مانیں پریشانیاں اس کے قریب بھی نہیں آئیں گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں آئیں گی، آئیں گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کب پریشانی سے نکل گئے۔ اور جو دوست 1002 مرتبہ اس کا ورد رکھیں گے ان کو میں یہ کہوں گا کہ 40 دن کے 3 چلے کر لیں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ روزانہ اپنی تلاوت میں رکھے، یا 21 مرتبہ یا 61 مرتبہ یا 100 مرتبہ، 3 چلے کرنے کے بعد۔ اب اس میں پرہیز جو ہے اپنے اندر لطافت پیدا کرنے کے لیے، اگر آپ انڈا، ہر قسم کا گوشت چھوڑ سکیں تو کم سے کم ضرور چھوڑ دیں۔ جو دوست 40 دن کا چلہ کریں وہ تو یہ ضرور کریں۔ آپ ایک چلہ 40 دن کا انڈا، لہسن، پیاز، مولی، یہ چیزیں چھوڑ کر، ہر قسم کا گوشت چھوڑ کر کے دیکھیں، آپ کے اندر ایک عجیب سی لطافت پیدا ہوگی۔ اور جو بندہ 313 مرتبہ روزانہ پڑھے اور اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ بس پڑھتا رہے اور خیال کرے رزق حلال اور صدق مقال، یعنی جب بھی کھائے رزق حلال کھائے، جب بھی بولے سچ بولے، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ پریشانیوں سے بھی نکل جائیں گے۔ پریشانی کتنی بڑی کیوں نہ ہو، میرے لیے بڑی ہو سکتی ہے، آپ کے لیے بڑی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے لیے بڑی نہیں ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس عمل میں کامیاب کرے۔